الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 37واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 11 صفر المظفر 1445 ہجری اور 29 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں آج ہم اسرائیلی صہیونیوں کے ایک اور جھوٹ کا تذکرہ کریں گے۔ ان کا دجل یہ ہے کہ مذہب انہوں نے جودا کے نام پہ بنا رکھا ہے، جو کہ جودا خود ایک نبی نہیں ہے۔ تو جب جودا نبی نہیں ہے تو جوداازم کوئی مذہب نہیں ہے، یہ نقطہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور جب جودا نبی نہیں ہے تو جب ان سے پوچھا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو یعنی تورات کو مانتے ہیں، کیونکہ تورات نازل ہوئی ایک نبی پہ، ایک رسول پہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو اب جودا کی باتوں کو، جودا کے نام نہاد مذہب کو لبادہ اوڑھنے کے لیے ایک الہامی کتاب کا نام استعمال کرنا چاہتے تھے وہ، لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا نام لینا شروع کر دیا کہ جی تورات سب سے اہم ہے، اور انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام سب سے اہم ہے۔ یہودی انسائکلوپیڈیا جو کہ 1901 سے 1906 تک کا ڈاکومنٹ ہے، ہولوکاسٹ سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، بالفور ڈیکلیریشن سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، ورلڈ وار 1 سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، جب برطانیہ اور یورپی سامراج پوری دنیا پہ بندوق کے زور پر حکمران تھے۔ تو اس زمانے کے جوئش انسائکلوپیڈیا کے آرٹیکل نمبر 11049 میں 11049 میں آرٹیکل کا نام ہے موزز، یعنی موسیٰ علیہ السلام، MOSES، موزز پیس بی اپون ہم۔ تو اس آرٹیکل میں یہودی لکھتے ہیں کہ ہیون اینڈ ارتھ ور کریٹڈ اونلی فار ہز سیک، کہ جنت اور زمین صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کس قدر ہے۔ پھر آگے جا کے وہ لکھتے ہیں اسی آرٹیکل میں کہ دا برتھ آف موزز ایز دا لبریٹر آف دا پیپل آف اسرائیل واز فور ٹولڈ ٹو فیرو بائی ہز سوت سیئرس، ان کانسیکوینس آف وچ He issued the cruel command to cast all the male children into the river۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن و حدیث میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو فرعون نے ایک خواب دیکھا، پھر اس خواب کی تعبیر جو بھی اس دور کے جادوگر تھے، جو اس کے سوت سیر تھے، جو اس کی تسکین خاطر کے لیے اس کے درباری بنتے تھے، انہوں نے فرعون کو بتایا کہ کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری اس سلطنت کو ختم کر دے گا، یا اسرائیلی لوگوں کو وہ آزادی دلوائے گا۔ تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ اب جو بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو دریا میں غرق کر دیا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ تو دریا میں غرق کرنا یا دیگر مختلف طریقوں سے انہیں ہلاک کرنا، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن ابھی ہم جوئش انسائکلوپیڈیا کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے دا برتھ آف موزز ایز دا لبریٹر آف دا پیپل آف اسرائیل۔ پیپل آف اسرائیل کا ذکر ہے ابھی اس پیراگراف میں، پھر بعد میں کہیں جا کے لینڈ آف اسرائیل کا ذکر آتا ہے۔ وہ ہم اس کو یہاں سمیٹتے ہیں اس پیراگراف کی حد تک آج کے پروگرام میں کہ پیپل آف اسرائیل جب فرعون کے زمانے میں رہ رہے تھے اور جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو دونوں واقعات کا آپ لحاظ رکھیں، یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان میں سے
خاص بات یہ ہے کہ مصر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق یہودی پہلے سے مانتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ ہیں جنہیں وہ باندی اور کنیز اور غلام کے طور پہ شمار کرتے ہیں، سیدہ ہاجرہ جنہیں وہ ہیگر کہتے ہیں، تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مصر سے تھیں، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا مصر آنا جانا بھی روایات میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور پھر وزیر خزانہ بنے اور پھر مصر کے بادشاہ بنے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں آتے جاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ مصر کے بادشاہ بھی رہے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام جب خود ایک وقت میں مصر کے بادشاہ بنے تو وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا رہنا آنا جانا ثابت ہے۔ لیکن جو بات یہودی دھوکہ دیتے ہیں، دجل دیتے ہیں کہ جب بھی مصر اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بطور یہودی تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کی باقی 11 بیٹوں کی اولادوں کو وہ بھول جاتے ہیں یا وہ ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ ہے ان کا یعنی علمی خیانت کا معاملہ، یہ ہے دجل، یہ ہے جھوٹ، یہ ہے فریب، یہ ہے ایک حد تک کہا جائے تو بے ایمانی کہ آپ باقی 11 بھائیوں کی اولادوں کا ذکر نہ کریں اور صرف جودا کی نسبت سے یہودیوں کا ذکر کریں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہ جب قرآن و حدیث میں یا ان کی پرانی کتابوں میں سنز آف بنی اسرائیل کا ذکر آئے، بنی اسرائیل کا ذکر آئے، اسرائیل کا ذکر آئے، تو یہ ذکر صرف یہودیوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد سب شامل ہے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا گیا اور جودا کی طرف سے فروخت کیا گیا تو وہ ایک عرب سے آنے والا اسماعیلی قافلہ ہی تھا جو یوسف علیہ السلام کو لے کر کے مصر پہنچا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر کے اندر جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا جائے گا تو وہاں بنی اسماعیل کے لوگ بھی موجود تھے، بنی یعقوب کے لوگ بھی موجود تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دونوں شاخیں، دونوں نسلیں وہاں مصر میں موجود تھیں، اور یہ بات صرف یہودیوں تک محدود نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اب اور آگے پڑھیں کہ جب فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دیا اور پھر وہ طویل واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، اسی کے محل میں پرورش پائی، پھر جوان ہوئے، پھر طویل واقعات، پھر وہ سینائی کے علاقے میں کوہ طور پر وہ رب تعالیٰ سے گفتگو کا معاملہ، وہ نور کی تجلی کا آنا، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی کتابوں میں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھی پڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے، بنی اسماعیل کو لے کر کے وہاں سے فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے جب نکلتے ہیں تو آگے ریڈ سی آ جاتا ہے، بحیرہ احمر، تو وہاں پہ وہ اپنا عصا مبارک اللہ کے حکم سے پانی میں مارتے ہیں، پانی انہیں رستہ دیتا ہے، وہ نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، خطہ عرب میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پانی رب کے حکم سے پھر مل جاتا ہے اور فرعون اور آل فرعون غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن اہم نقطہ، غور طلب نقطہ یہ ہے، عقل والوں کے لیے، غور والوں کے لیے نقطہ یہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی، صہیونیوں کے لیے بھی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ساری اس اپنی یعنی قوم قبیلے کو لے کے خطہ عرب میں پہنچے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فرعون ان کے سامنے غرق ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے مر گیا، تو وہ سارا قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس یعنی قیادت میں پھر سے ماؤنٹ سینائی اور کوہ طور کی طرف سے ہوتا ہوا اوپر سے دوبارہ مصر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا، جہاں سے کہ خشکی کا رستہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے دیکھ چکے تھے، اپنی بی بی صفورہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ سفر وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، خشکی کا وہ رستہ انہیں پہلے سے بھی معلوم تھا، اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، مرا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سارے لشکر کو لے کر کے دوبارہ پھر مصر کی طرف نہیں گئے، دوبارہ جا کے فرعون کے محلات پر قبضہ نہیں کیا۔ اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے کئی زاویے ہیں۔ اس حقیر کی نظر میں اہم زاویہ یہ ہے کہ آج کے جو اسرائیلی صہیونی 1948 سے لے کے آج تک اپنے اسرائیلی جھنڈے پر دو وہ نیلی پٹیاں دکھاتے ہیں، جہاں وہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کے علاقے کو معاذ اللہ گریٹر اسرائیل کا حصہ شمار کرتے ہیں، تو ان کا جھنڈا، ان کا عقیدہ، ان کا یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ، یہ سب جھوٹ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ثبوت اور دلیل پھر سمجھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آزادی حاصل کر کے خطہ عرب پہ پہنچ گئے، اور ابھی وہ خود زندہ ہیں، جیتے جاگتے ہیں، اور رستہ انہیں پہلے سے معلوم ہے، تو وہ کوہ طور کی طرف سے ہوتے ہوئے دوبارہ مصر کی طرف نہیں گئے۔ انہوں نے مصر کو اپنا دارالحکومت نہیں بنایا، اپنی ریاست وہاں قائم نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خطہ جسے وہ اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اس حصے کو تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی سلطنت میں شمار کرنا پسند نہ کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے یہودیوں کا یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر کے دکھاتے ہیں اپنے جھنڈے کی صورت میں اور سوشل میڈیا کی صورت میں، وہ جھوٹے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کے علاقے پر اپنی زندگی میں بھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی قبضہ نہیں کیا، ادھر کو نہیں گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کا نقشہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک دکھایا جانا جھوٹ ہے، دجل ہے، موسیٰ علیہ السلام سے غداری کے مترادف ہے۔ اور یہی بات ہم سب کے لیے اس زاویے سے بھی ضروری ہے کہ ابراہیمی معاہدے سائن کرنے والے اسرائیلی جھنڈے پر پھر سے غور کر لیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے لبریٹر آف اسرائیل ہونے پر پھر سے غور کریں کہ وہ فرعون کے مرنے کے بعد مصر کی طرف کیوں نہیں گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔